اور آ کر امام حسین نے وہاں پر کون کہتا ہے کہ شبیر کو نہ ملا پانی، در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی، منہ چھپائے پھرتا تھا زمین کے اندر، کربلا والوں کے سامنے شرمندہ تھا کتنا پانی. بند کر دی امام حسین کے اوپر پانی تو کیا ہوا؟ اور پیر فضل چشتی حرام خور رسول کے منبر پر بیٹھ کر تو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کے خیمے میں پانی تھا یہ بتا کہ اس نے لبے دریا کے اوپر اپنی فوج کھڑی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ امام نے تو اپنے پانی کا انتظام پہلے کر رکھا تھا. امام کو پتا تھا یہ اس کا باپ بھی پہلے پانی بند کرتا رہا معاویہ آ کے، تو یزید نے بھی یہی حکم دینا ہے. تو بتا مسئلہ امام کے خیموں میں پانی کا نہیں، مسئلہ امام کے اوپر پانی بند کرنے کا. کیسا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ بولے بالے لوگ، حق پیر حیدر، آوارہ بدماش گنڈے کٹھے کر کے بلے اس طرح ہوتا ہے مجمع. کتاب کہتا میں لکھ رہا ہوں، میں نے کہا تو بھی لکھ تو پھر میں بھی لکھ رہا ہوں. سمجھ گئے؟ لوگ اس کے علم سے ڈرتے، بڑی بڑی مچھیں رکھ کے دیسی پنجابی میں کھڑکار کر کے باتیں کرتا، بابا بڑی تیز ہے. اپنے سنیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، مدرسے کا پڑھتا پڑھاتا ہے، غلطیاں نکالتا ہے، فلانے نو آ گردان نہیں ہوندی، فلانے نو آ نہیں ہوندی، تینوں دین نہیں پورا ہوندا، عربیاں نو عربی نہیں ہوندی، ابو جہل نو عربی نہیں سی ہوندی، ابو لہب کو عربی نہیں آتی تھی، دین نہیں آتا تھا. عربی آتی ہے، قراتیں بھی آتی ہیں، تقریریں بھی آتی ہیں. مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہی ہے، ام القریٰ سے بھی فارغ ہی ہیں، سب سے جگہ سے. فضلاء ہے. میں نے بچہ تھا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ فضلاء کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فضلاء نہیں، یہ فضلاء ہے کاشف ہے. چھوٹا سا تھا، میں نے کہا یہ اشتہار پہ فضلاء لکھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ فضلاء ہے، یہ فضلاء نہیں. فضیلت الشیخ جیدی مرضی کر تسی کہانی میں. اور جس کو حسین بھی نہ آتا ان پڑھ جاہر اور گوار ہے ہمارے نزدیک. ہمارا معیاری امام حسین ہے. ہم نے اہل بیت کو رکھا، ہمارے سامنے تم عربی پڑھ کر کیا کرو گے؟ روپ ڈالو گے. ہم جب حملہ کرتے ہیں تو ان کی دوریں دیکھنے والی ہوتی ہیں، تاریخ کی وہ کتابیں لے کر آتے ہیں جو کبھی کسی نے سنی نہ دیکھی نہ پڑھی نہ جن کا ترجمہ ہوا، وہ لے کر آئیں گے. دور پار کی ایک کتاب، وہ اعلیٰ غانی کے اندر وہ گندے فوحش لطیفے لکھے ہوئے ہیں، بدکاری کے عیاشی کے نام لے کے جس میں جنسی گندگی چیزوں کے، وہ 8 جلدوں میں لکھی اس نے. کہ میں کسی زمانے میں جا کے جامعہ سلفیہ کے اندر وہ اوپر والی الماریاں جھاڑ جھوڑ کے اس میں سے نکال کے میں نے پڑھی. الاغانی جس کے حوالے جاب محمود احمد عباسی دیتا، جی الاغانی میں لکھا ہے یزید بہت اچھا تھا، الاغانی میں یہ لکھا ہے. وہ اغانی جو ہے اس نغموں کی کتاب، گانوں کی کتاب، مولویوں سے پوچھے وہ کتاب کا دیا جس حوالے پردہ حدیث ہے، بخاری ہے کہ نواں قرآن تے اتریا سی. خبیثہ جس رنڈیاں تے کنجریاں کدا گاندیاں تے نچدیاں کدا، طائفاں کدا نچدیاں تے رات نو کی کردیاں تے یزید بیٹھ کے انہاں دا کی تماشے رات انہاں دے زنا دیکھدا سی، ڈائریکٹ پورنوگرافی کردا. تسی پورنوگرافی نوں روندے ہو؟ لیا میرے کو دلیل، میں تینوں ثابت کردا تنے تے ادا دا امام کٹ کے دکھا مینوں. ہے بدماش کر دے کی پھر دے. ہمیں کتابیں پڑھاتے ہو، ہمیں سمجھاتے ہو کہ آپ کتابیں پڑھیں، اور کتابیں تو رگڑ کے پی گئے اور تھوک بھی دیا تمہاری کتابوں کو میں نے رگڑ کے. میرے استاد نے اور ہم نے کتابیں کو اس طرح دیکھی، کتابیں ہمیں دکھاتے ہو ڈراتے ہو. کتابیں تو ہم سے ڈرتی ہیں، ہم کتابوں سے کیا ڈر جائیں گے؟ باطل نظریات. کتاب اللہ کی ایک کتاب ہے جو سب پر حکمران ہے، اس سے سب کو ڈرنا چاہیے. نبی کی حدیث صحیح ہے جس سے بندے کو کانپ جانا چاہیے کہ جب میرا نبی کی اور میرے اللہ کی بات آ گئی. مومن کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اس کا سر جھکتا ہے اللہ کے سامنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو تسلیم کرتا ہے. یہ حسین سے پیار کرنا نبی کا فرمان ہے. یزید کے حق میں ایک حدیث دکھا دو اور اس کے باپ کے حق میں ایک حدیث دکھا دو. جھوٹی حدیثیں سنا کر کہتے ہو 4-5 ڈھونڈی تمہیں حدیثیں، وہ تیق الرحمان نے لکھی ہیں، علوی نے 4-5 رکھی، میں دکھا دوں گا وہ ساری جھوٹ کا پلندہ اس کے اندر کیا ہے. 2 حدیثیں لکھی اور باقی سارے اقوال. تیرا اقوالا میں کاکا کام چلنا سکھا ہوں. مجھے پتا ہے تمہارے دامن میں ہے کیا، میں جانتا ہوں تمہارے دامن میں سوائے جھوٹ کے وہی باتیں جب ہم سناتے تو جھوٹ ہو جاتی ہیں، اور جب ہم خود سناتے کہتے صحیح اساس ہے. اب صحیح ضعیف میں نے تیرا نہیں ماننا، تو آپ ہمارے یہاں متنازع ہے. صحیح ضعیف ان کا ماننا جو محدثین تھے، نہ تیری صحیح نہ میری صحیح، جنہوں محدثین کہیں گے وہی صحیح. بکواس کرتا کہتا کہ امام حسین کو جو ہے وہ خیر و شر کا معاملہ نہیں تھا. یہ نور پوری پاگل ہوئے پھرتا ہے، امن پوری ابھی اس کا جو انٹرویو آیا
کہتا خیر و شر کا نہیں تھا. کہتا پھر شہادت صحیح ہوئی ہے؟ کہتا بالکل صحیح شہید ہوئی ہے. ان پہ لعنت کی ہے, کوفیوں نے مارا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے, اور ام سلمہ نے لعنت کی ہے. تو جب لعنت کی ہے تو خیر و شر کا ہی معاملہ تھا, چاہے کسی نے مارا ہو, اب کہے بھی نہ. ذہن میں تو یہی ہے کہ وہاں ڈاکوؤں نے مار دیا, فلانے نے مار دیا, باتیں تو یہ کرتے, پر اندر چور ہے نا, کہے بھی نہ. وہ اینکر چلاک تھا, شیعہ تھا, وہ بار بار گھما گھما کے پوچھے مولوی داہ میں نہ آئے. میں ہوتا مولوی کو داہ میں لاتا کہ ابھی تو کچھ کہہ کے ہٹا ہے, ابھی تو کچھ کہہ رہا ہے. ہاں اندر کوئی بات تھی نا. اٹھا لیا امام سے, اتر کے جگ سے آیا, خاتون نے نیٹ پر بھیجا, امام صاحب اونٹنی پر چلے, پھر مدینہ اونٹنی, پھر مکے اونٹنی, پھر کوفہ اونٹنی. گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ میں نے نیچے کمنٹس کیا, گھوڑا جنگ کی علامت ہے, اونٹنی صلح کی. حسین پہلے صلح پہ رہے ہیں, جب جنگ کا میدان آ گیا اونٹنی پڑے گھوڑا. انہوں نے کہا جزاک اللہ خیرہ, مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا کریں گے, ہر بات بتائیں گے کہ گھوڑا کیوں تھا, اونٹنی کیوں تھی, تلوار کون سی تھی, نیزے کا نام کیا تھا, چوگا کون سا پہنا, نیچے کون سا تھا, اوپر آپ کے کون سا تھا, کیوں آپ نے پھٹا چوگا پہنا, کیوں آپ نے نیچے والا چوگا بدلا. ہم بتائیں گے, ہم بتائیں گے. تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ یزید نے تو اپنے باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا. جاؤ جا کے پوچھو اس کے جنازے پر تھا, اپنے باپ کے جنازے پر عیش کرنے گیا ہوتا, جس طرح لوگ مر ہی جاتے ہیں عیش کرنے. پچھو ابا مر گیا, ہونا چوک کے دفنات تھا. بھئی کچھ دن انتظار کرتے, رسول اللہ کا بھی تو 3 دن تک انتظار کیا ہی ہے نا صحابہ نے, لاش کو کیا ہو جانا تھا. ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں. آتا لڑکا آ کے پڑھا لیتا, سب کچھ کر لیتا. ہاں یہ دیکھو, تان سننا ہے, تشریح سننی ہے, طنز سننا ہے, میں حاضر ہوں. شیعہ مجلس کیا پڑھتا ہے جو میں پڑھ کر سنا دوں گا؟ واللہ نہ ہم تشریح کرتے ہیں, نہ طنز کرتے ہیں, نہ طنز کرتے ہیں. ہمیں نہ مجبور کرو, ہم تو اپنے امام کے ماننے والے ہیں. جب تو رات کو پہرا دے رہی تھی نا اپنے خاندان کی جلی لکڑی لے کے, ساری بہنیں بھابیاں بٹھا لی حضرت زینب نے, اور آگے کھڑی ہوگی. اس نے کہا ان کو ہاتھ عزت کو کسی نے لگانا, خیمے لیے تم نے جلا, مال لیا تم نے لوٹ, ہماری عورتوں کو اگر تم نے ہاتھ لگایا تو یہ جلتی ہوئی لکڑی ہے. خیمے کی آگ لے کے وہ آگے کھڑی رہی ساری رات ہے, عورتیں بٹھا لی. آپ دیکھیں نبی کی بیٹیاں مجرم اور قیدی بنا لی گئی. امت کو لعنت ہے کہ ایسے حرامزادوں کی آپ حمایت کرتے ہیں, اور مودودی کے اور مولوی صاحب کے منہ کو آتے ہیں. اور 2 ماہ جنے صدی کے اندر سچ بولنے والے, باقی تو سب کے سب جھوٹے. کوئی کسی کو بچا رہا ہے, کوئی کسی کو بچا رہا ہے. ان دونوں نے اہل بیت رسول کو بچایا یا خلافت کے نظام کو بچایا, اور کسی کوئی بندہ نظام کو بچانے والا نہیں. یہ 2 مجدد ہیں اس صدی کے اندر, جا کے چیک کریں, آئے بائیں شائیں ہائیں کرتے پھرتے ہیں سارے. اللہ کا کام دیکھو نا, اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے دین کی خدمت بڑی بڑے طریقے سے لے لیتا ہے. ایک جگہ یہ شیعوں نے امام حسین کا بتایا کہ یہاں امام حسین کا سارا وہ روزہ بنایا انہوں نے. ابن تیمیہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ روزہ جعلی ہے, کیونکہ امام حسین کے سر کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سر کدھر گیا. یہی تو ہم پیٹ رہے اتنی دیر سے. کیسا پکڑا چور کو ہم نے کہ سر کاٹا, کاٹ کے سر کہاں گیا, کیوں نہیں دفنایا. کہتے ہیں وہ جی ڈاکوؤں نے اس کا سر کاٹا. یہ حرام زادہ کہتا ہے نور پوری بغیرت, یہ کہتا ہے ہاں حرام خورا. کہتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. کون لایا؟ ابن زیاد نے تحقیق نہیں کی. کون لایا؟ اس کا کوئی گماشتہ لے کر آیا تھا نا نام لینے کے لیے. یہ تو بخاری شریف میں ہے. یہ جماعت الدعوہ کے کسی بڑے مولوی کا کام ہے. اس کا بھتیجا میرے پاس آتا ہے, اس نے آ کے کہا میرا تایا کہتا ہے امام حسین کا ساری نہیں کاٹا. ادھر ہی بخاری شریف میں نے اسی وقت کھولی کر سے, میں کہا وے حق کا بکا, میں کہا بخاری ہے پڑھ لا, تیرے ادارے نہیں چھپی ہے. حق کا بکا, میں کہا تیرا تایا تو تیرا پھپھا کھوتا ہے, تو کھوتیاں کو دین سیکھنا ہے. کھوتیا آ ساڈے کو ادھر آ, کونو ماں صادقین ہو جا سچیا نا. انہاں دیاں داڑیاں نہ دیکھو سکھانیاں, سمجھ گئے؟ یہ نہ دیکھیں لمبی لمبی داڑیوں والے آگے ہمارے پاس, بے علم اور جاہل خارجی. نہ جائیں ان کے پاس, مت ان کا کوئی جمعہ سنے, نہ ان کی کوئی بات سنے. جھوٹ کا پلندہ ہے. باقی میرے پاس ہوتی, میں آپ کو ادھر کہتا ہوں, میں تو اب ہو گیا بیمار, بڑا مشکل سے اٹھتا ہوں. ٹیم ہوتی نا 40-50 جلدوں میں سارا جو استاد سے سیکھا تھا ایک ایک شے کا رد کرا جاتا, لکھا جاتا کہ ٹیم یہاں پہ. افسوس نہ کوئی یہاں پہ ٹیم بنی, نہ لڑکے آئے, نہ کوئی پڑھنے والا, نہ کوئی لکھنے والا.
ایک کیلا پکارتا ہوں، کتابیں تک نہیں سیٹ کرنے والا کوئی بندہ، کون اپنی نسلوں کو دے گا؟ 72 تو امام حسین کے ساتھ بڑی مشکل نکلے ہیں، جو امام سید اہل شباب الجنہ ہے، ہم تو پتہ نہیں ابھی دوزخ کا آئندہ میں ہمارے ساتھ کس سے نکلنا ہے؟ یہ قلم تک نہیں ہلا سکتے، انہوں نے تلواریں کیا ہٹانی ہیں؟ یہاں سے کتاب نکال کے دوبارہ نہیں لگا کے جاتے۔ اتنے کمزور عیاشیاں کرنے والے، رنگ رنگ کے گناہ ہاتھ سے کرنے والے بندے یہ تلواریں اٹھائیں گے؟ موبائل اٹھانے والی قوم کی قسمت میں کہاں تلواریں ہیں؟ سمجھ گئے؟ ورنہ تو لکھ دیتا۔ او اللہ کے بندے، ایک ایک چیز ہے میرے پاس۔ اگر کوئی آدمی کہے ہر شے، مناظرہ مولانا اسحاق سے جو کیا تھا اس میں یہ حافظ شریف سارے ہار گئے تھے، بالکل ہار گئے، جھوٹ بولتے تینوں یہ مولوی ان کے، یہ ہار گئے تھے۔ اور میں اس کا گواہ رہ گیا ہوں۔ ایک واحد اور کون ہے؟ یہاں حامد اشرف ہے، اشرف لیبارٹری والا، یہ ہار گئے تھے مولوی۔ انہوں نے جب دیکھی اپنی ہار، انہوں نے کہہ دیا مولوی صاحب کافر ہے، اس کا فتوی جاری کر دیا۔ جھوٹا ہے، یہ تینوں ہی بندے جھوٹے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تینوں ہی متروک اور کذاب ہیں، جو تینوں ہیں۔ ان سے نہ روایت لی جائے، نہ ان سے حدیث سنیے، نہ ان سے دین ہی لینا چاہیے۔ یہ تینوں جھوٹے ہیں۔ ایک نے داڑھی لمبی سے ایک خطیب بنا ہے، کتابیں لکھتا ہے، ایک وقت کا ابن تیمیہ بنا ہوا فراڈیے، ایک سے بڑھ کر ایک، سمجھ گئے؟ تو عزیزو، یہ امام حسین کو دھندلا نہیں سکتا کوئی آدمی، ہم تو اس کے غم میں ہیں۔ آگے پھر آپ کو گھوڑے سے اتر گئے، گھیر کے مارا امام حسین کو، بس یہ غم ہے۔ اکیلا اکیلا آتا تو شام بھی پڑ جاتی، دن بھی آ جاتے۔ علی کے پتر کو ہرا کون سکتا تھا جس نے خیبر فتح کیا تھا؟ گھیر کر مارا، یہ غم ہے میرے دل کے اندر کہ اکٹھے ہو کے مارا۔ شیر کو گھیر لیا بھائی گیدڑوں نے، وہ گیدڑ 1000 12 1500 تھے، شیر تھا اکیلا۔ شیر پھر کیا کرتا؟ شیر نے جنگ لڑی، شیر نے پھر جنگ لڑی اور آخری دم تک لڑی۔ شمر نے کہا دیکھتے کیا، اتارو، اترے آپ۔ پھر آپ نے تلوار آخر میں پھینک دی، ہاں تلوار آپ نے فرمایا اگر انکانا، اگر یہ دین محمد اس لیے بچتا ہے کہ تلواریں میرے جسم میں گھس جائیں تو یہ پھر عزم کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر عزم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آؤ تو پھر یہ حسین ابن علی کھڑا ہے، ہاں وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا، پھر کہتا آؤ میں حسینی ہوں، گولی چلی تو بھاگ گیا۔ اس طرح نہیں، لیڈر اس طرح نہیں ہوتے۔ میں پہچان کراتا ہوں، کربلا کے تناظر میں بندہ بندہ چھان لیتا ہوں، بیوقوف نہیں، بیوقوف نہیں۔ ہم نے دنیا کی سیاست پڑھی ہے، جذباتی سیاست کے لوگ نہیں ہیں۔ اپنے لیڈر کو پہچانو، ایک ہی لیڈر تمہارا ہے، اس پر سب کو لے آؤ، اگر وہ ہے تو پھر فارغ کرو اس کو۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین دی، آؤ فرمایا اس میں گھس جاؤ، اور پھر تیر ہے، تلوار ہے، نیزے کی انی ہے، پھر سینہ اور شاخ پہ ناوک سی تنی ہے۔ عاشق کا سینہ تھا، تیر تھا، نیزہ تھا، تلوار تھی۔